بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اللہ پاک کی توحید کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی توحید کی آیاتیں گزری ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اس سے خوبصورت باغات بناتا ہے۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی، کیا اس کے سوا کوئی اور معبود ہے، الہ ہے؟ اور پھر فرمایا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرارگاہ بنایا ہے، اس پہ لوگ ٹھہرتے ہیں، اور اس میں سمندر اور دریا چلائے ہیں، اور دو دریاؤں کے درمیان اس نے آڑ بنائی ہے۔ کیا اس کے سوا کوئی معبود ہے؟ آج کے ان آیات میں فرمایا کہ کون ہے وہ ہستی جو کسی پریشان کے دعا کو سنتی ہے اور اس کو پھر اس کا مسئلہ حل کرتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور ویکشف السوء، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ نائب بنایا ہے۔ فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو اس طرح کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اگر بیمار ہے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک جگہ علاج نہیں ہے تو دوسری جگہ نہیں تو تیسری جگہ، وہاں سے نہیں ہے تو پھر دم درود پہ دوڑتا ہے۔ لیکن جب سب طرف سے اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر کہتے ہیں اللہ سے مانگو، پھر کسے کہیں؟ اللہ سے مانگو۔ بیماری میں اللہ کو، کوئی اور پریشانی ہے، خرچہ نہیں ہے، ہر طرف سے مایوس ہے، پھر جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سبب بناتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی تکلیف کو دور کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ امن یجیب المضطر، یہ کون ہے جو تمہاری پریشانی میں تمہاری بات کو سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو؟ تو ہمیشہ پہلے سے اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ ذات ہے، وہ طاقت والی ذات ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور وہ ہماری تکلیفات کو جانتا بھی ہے اور حل بھی فرماتا ہے۔ تو اگر ہم پہلے سے اسی کو پکاریں گے تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ کہتے ہیں اللہ سے لو لگا لو، جو اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ گدھے پر بار برداری کا کام کرتا تھا، کسی کا سامان ادھر کسی کا ادھر، تو اس کو مزدوری ملتی تھی۔ تو کہتے ایک دن میں نے ایک آدمی کا سامان گدھے کے اوپر رکھا اور فلاں جگہ طے ہوئی، فلاں جگہ تک یہ سامان لے کے جانا ہے، تو میں چل پڑا۔ تو جو معروف اور مشہور راستہ تھا اس پہ ہم جا رہے تھے کہ راستے میں اس نے کہا کہ ادھر سے چلو،
یہ شارٹ کٹ ہے، جلدی پہنچیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو راستہ نہیں ہے، راستہ تو یہی ہے جس میں سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، تم ادھر سے جاؤ۔ جب وہ جنگل میں اس راستے پہ مڑے، جا رہے تھے، آگے جب ایک جگہ سنسان جگہ پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی۔ تو اصل میں وہ ڈاکو تھا، وہ سواری کے لیے کسی کو ساتھ لے کے جاتا، وہاں اس کو قتل کرتا اور اس کے سامان کو، گدھے کو، سب کو لوٹ کے چلا جاتا۔ اس کا طریقہ یہ۔ تو جب یہ پہنچا تو اس نے بھی کہا جی اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا گدھا بھی لے لو، جو میرے پاس سامان ہے وہ بھی لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو، جانے دو۔ اس نے کہا نہیں یہ تو میرا طریقہ نہیں ہے، تم جاؤ گے تو بار شور کرو گے، اوروں کو بتاؤ گے۔ تو جب آخر کار اس کو کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس نے کہا یا ارحم الراحمین ارحمنی، اے تمام رحموں سے زیادہ رحم کرنے والے، میرے اوپر رحم فرما۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ آیا اور اس آدمی کو قتل کر دیا اور چلتا بنا۔ میں نے اس کو آواز دی کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہاری پکار ہوں جو تم نے یا ارحم الراحمین کو پکارا ہے نا۔ تو یا ارحم الراحمین سے دعا کرنا لیکن دل سے ہو، یقین سے ہو۔ تو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اس کی جان بچ گئی۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں پریشانی ہو اور جب تم اس کو پکارتے ہو اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے۔ فرمایا الہ مع اللہ، اس کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ سمجھ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندروں میں اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون ہے جو بارش سے پہلے، رحمت کی بارش سے پہلے رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے۔ ہوا آتی ہے نا ہم کہتے بارش آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ بارش کو رحمت بھی بنا سکتے ہیں اور زحمت بھی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ، اس کے سوا کوئی خدا ہے، کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے؟ فرمایا تعالی اللہ عما یشرکون، یہ جن کو اللہ کا شریک بناتے اللہ ان سے بہت بلند ہے۔ یہ بت، یہ قبر، یہ فرشتے، یہ جنات، جس کو بھی پوجتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں، جس کو بھی پوجتے ہیں، ان سب سے اللہ بلند ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، وہ بہت بلند ہیں ان چیزوں سے جن کو یہ خدا بناتے ہیں، تو خدا وہی ہے جو سب سے بلند ہے۔ پھر فرمائے امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو لوٹاتا ہے؟ پیدا بھی وہی کرتا ہے اور آخر ختم بھی وہی کرتا ہے، یہ کون ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعید ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تمہیں روزی آسمان اور زمین سے پہنچاتا ہے؟ آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین سے پیداوار، تو آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین اس پانی کی برکت سے ہمیں رزق دیتی ہے۔ فرمایا ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ، کیا اس کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی خدا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاں فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اس کے سوا کوئی خدا کی دلیل ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ۔ دلیل کیا ہے؟ کہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں کو پوجو، کسی پیغمبر کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل، مفت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو شرک اور بدعت جو ہے یہ لوگ بغیر دلیل کے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟
اللہ فرماتے ہیں اگر دلیل ہے تمہارے پاس قل ہاتوا برہانکم، پھر لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو جو بندہ سمجھ گیا وہی پکا مسلمان ہے۔ جو پھسپھسا ہے، کبھی اس جھنڈی کے نیچے جھکتا ہے، کبھی اس درخت کے نیچے جھکتا ہے، کبھی وہاں سے بیٹے مانگتا ہے، کبھی یہاں سے مال مانگتا ہے، کبھی کہاں سے مانگتا ہے، کبھی کہاں سے مانگتا ہے، تو وہ پھسپھسا مسلمان ہے، اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ایمان مضبوط کس پہ ہوگا کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔